الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله ڈٹھے ورک قرآن دے خول سرے تے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انو عاشقاں سری چور ڈٹھا کوئی نو آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایو شور ڈٹھا اے آزم اللہ والے نے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا مولا یا صلی وسلم دائما آبادنا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما آبادنا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك حلول الحرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مرادی ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادی ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادی ہو پوری صدقائے مصطفیٰ بخش ہمارے گناہ تیرا کرم بے بہا بخش ہمارے گناہ تیرا کرم بے بہا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں بھی زمین و آسمان میں بھی نہیں کوئی مثال ہی نہیں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کھیلتا جالڑیا مولایا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور کریم خدا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں کریم خدا اپنے محبوب کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کریم خدا ان کی اولاد کی وجہ سے جو ان کو پریشانی آئی ہے اللہ وہ دور فرما کر راہ نجات عطا فرمائے۔ اور کریم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو دلوں میں نیک مقصد نیک تمنا لے کر چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک دلی مقاصد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو محبوب علیہ السلام کے روز مبارک کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں دنوں کو بھی راتوں کو بھی کریم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا ہے صدقہ پنجے تن پاک کا ان کو اپنے گھر کی بھی اور اپنے محبوب کے در کی بھی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کریم خدا کی پاک بارگاہ میں جو بچے بچیاں سکول کی تعلیم کے لیے پریشان ہے کریم خدا انہیں دنیاوی امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کے امتحان کے لیے تیاری کرنے والا بنائے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اور قبر کے سوالوں کے جوابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اب وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت مقام ورا الورا اگر محبوب علیہ السلام کی شان عظمت مقام رفعت بلندی کی بات کی جائے تو آپ علیہ السلام کی شان و عظمت بھی ورا الورا ہے۔ اگر محبوب کی ذات کے بعد اگر محبوب کے پیاروں کی بات کی جائے ان کے یاروں کی بات کی جائے تو ان کی شان ان کی عظمت ان کا مقام ان کی رفعت ان کی بلندی بھی ورا الورا ہے۔ ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی مقام والا ہے، ہر صحابی رفعت والا ہے، ہر صحابی بلندیوں والا ہے، ہر صحابی شانوں اور عظمتوں والا ہے۔ گویا کہ محبوب علیہ السلام چودھویں کے چاند ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس چودھویں چاند کے ارد گرد ستاروں کی مانند ہیں۔ تو چاند کی روشنی ورا الورا، ستاروں کی روشنی بھی ورا الورا۔ یہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ستارے دمک رہے ہیں چمک رہے ہیں اور اپنی روشنی کو زمینی مخلوقات پر نچھاور کر رہے ہیں۔ دراصل صدقہ
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا ہے۔ تو یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ منسوب وہ یار غار یار میزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام اس قدر اعلیٰ ہے، اس قدر اعلیٰ ہے، اللہ نے محبوب کی عظمت، شان، رفعت اور مقام کے درجات کے ساتھ ساتھ صدیق کی محبت کو بھی رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں دن کو بھی تڑپتے ہیں، رات کو بھی تڑپتے ہیں۔ پوچھا تڑپنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو لمحہ حضور کی حاضری میں گزر جائے اس سے اعلیٰ و افضل کوئی نہیں ہے۔ فرماتے مجھے چین اور سکون تب ہی ملتا ہے جب میری آنکھ ہو تو سامنے چہرہ والضحیٰ ہو، جب میری آنکھ ہو تو سامنے چہرہ والضحیٰ ہو، اور میری آنکھ ہو تو سامنے زلفیں واللیل اذا سجا ہو۔ فرمایا میری آنکھ ہو تو جب دیکھے تو سامنے آمنہ کے لال کے دندان مبارک جن کی قسم خدا اٹھاتا ہے، جس کے لیے فرماتا ہے یاسین۔ فرمایا میری آنکھ ہو تو دیکھے کس کو؟ فرمایا طٰہٰ کو۔ طٰہٰ کیا ہے؟ یہ محبوب کا صحرا ہے جو محبوب اپنے سر انور مبارک پر اوڑھتے ہیں، رکھتے ہیں، وہ صحرا ہے۔ فرمایا صدیق نے میری آنکھ ہو تو سامنے محبوب کا چہرہ ہو، محبوب کا صحرا ہو، محبوب کی زلفیں ہو، محبوب کے دندان ہو، محبوب کا علم نشرح والا سینہ ہو، اور بس میں صدیق ہوں اور بس تکتا رہوں میں اپنا مال اور اپنی اولاد، حتیٰ کہ میں اپنی جان کو بھی محمد رسول اللہ کے قدموں پر قربان ہوں۔ یہ ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ چاروں صحابہ شان والے ہیں، بلکہ سارے صحابہ شان والے ہیں، پر ان چاروں کی شان وراء الورا، ان چاروں کی عظمت وراء الورا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سنا، اب بھی سنیے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو جنت میں ایک بہت بڑا پھل میرے ہاتھ میں آ گیا۔ جنت کی سیر کرتے کرتے جب میں جنت کی نہروں کو دیکھ رہا تھا، جنت کے درختوں کو دیکھ رہا تھا، جنت کی حوروں کو دیکھ رہا تھا، جنت کے ملائکہ کو دیکھ رہا تھا، جنت کے برتنوں کو دیکھ رہا تھا، جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی ٹہنیوں، ان کی شاخوں کو دیکھ رہا تھا، ان کا لہلہانا دیکھ رہا تھا، پرندوں کا چہچہانا دیکھ رہا تھا۔ فرمایا صحابہ، اس وقت ایک پھل نمودار ہوتا ہے اور نیا محمد کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ فرمایا وہ 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب وہ 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے تو میں ایک ٹکڑا اس پھل سے الگ کرتا ہوں، تو اس پھل کے ایک ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالی ایک خوبصورت حور کو پیدا فرما دیتا ہے۔
ایک خوبصورت حور کو رب تعالی پیدا فرما دیتا ہے. فرمایا میرے صحابہ جب اس حور کی حسن کو دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ اس کا حسن اتنا تھا اگر اس کا حسن اس دنیا کائنات میں تھوڑا ظاہر کر دیا جاتا تو فرمایا اس حسن کے سامنے، اس حور کے حسن کے سامنے سورج کی روشنی بے نور ہو جاتی، چاند کی روشنی ختم ہو جاتی، اس کی روشنی، اس کی نورانیت زیادہ تھی. فرمایا میرے صحابہ اگر وہ حور مسکرا دے زمین کی طرف منہ کر کے، فرمایا اگر وہ مسکرا دے تو اس کے مسکرانے کی وجہ سے جو مہک پیدا ہوتی، فرمایا یہ ساری کائنات اس کی مہک سے مہک اٹھتی. اس قدر حسین اور اس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مسکراہٹ میں مہک کو رکھا ہے. فرمایا اس قدر حسین تھی. حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے، تو کون ہے؟ فرمایا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے یار، یار غار، یار میزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہوں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے یار سیدنا صدیق اکبر کے لیے بنایا ہے. محبوب خدا فرماتے ہیں میں نے اسے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھر اپنے شوہر صدیق اکبر کے محل میں چلی جاؤ. فرمایا محبوب نے کہ وہ وہاں سے نکلی، اس پھل کے ایک حصے سے وہ حور نکلی. فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے محل میں چلی گئی. یہ صدیق وہ ہے جو ابھی حیات ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مکان، ان کا محل جنت میں دیکھ بھی رہے ہیں اور جنت میں جس حور کے ساتھ صدیق کا نکاح ہونا ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ رہے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے یہ صدیق وہ ہے جو خلافت کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہے، عظمت کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہے، فضائل و مراتب کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہے، اور اسی طرح فرمایا جنت میں بھی محل میں پہلے نمبر پر جائیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کی طرف وہ حور چلی جاتی ہے. فرمایا اس پھل کا دوسرا حصہ جب اسے اٹھایا جاتا ہے تو اس سے بھی ایک حسین خوبصورت حور باہر آتی ہے. لجپال نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے یار، عدل کے شہنشاہ، آپ کی مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بنائی گئی. یا رسول اللہ اللہ تعالی نے مجھے جو بنایا ہے آپ کا یار عمر بن خطاب ہے اس کے لیے بنایا ہے. یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جب آپ کا یار عمر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی میرا نکاح آپ کے یار عمر بن خطاب سے فرمائے گا. فرمایا محبوب علیہ السلام نے جا چلی جا تو بھی میرے یار عمر کے محل کی طرف. فرمایا وہ بھی وہاں سے اس پھل کے حصے سے اس کی طرف چلی جاتی ہے، محل کی طرف چلی جاتی ہے، اور فرمایا اس پھل کا تیسرا حصہ کھولا جاتا ہے. لجپال نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جب وہ تیسرا حصہ کھولا اس سے حور ظاہر ہوئی اور وہ بھی حسین، بڑی پیاری خوبصورت، اللہ نے حسن دیا ہے اور حیا کی طے کر
میں نے پوچھا بتا اللہ نے تجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا محبوب خدا نے کہ اس حور نے زبان حال سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد آپ کے یار عثمان ذی النورین کے لیے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اس عثمان کے لیے مجھے بنایا ہے جو تکلیفیں جھیل کے آئے گا، جو مصائب پہ مبتلا ہو جائے گا، جو شہید کیا جائے گا، ظلمن شہید کیا جائے گا، اور جس کی گواہی قرآن دے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے جا تو بھی میرے یار میرے داماد عثمان ذی النورین کے محل میں چلی جا۔ فرمایا وہ بھی تیسری بھی حور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کی طرف چلی جاتی ہے۔ فرمایا آخری حصہ چوتھا حصہ اس پھل کا جب اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، فرمایا وہاں سے حور ظاہر ہوتی ہے اور وہ حور حسین ہے۔ پوچھا گیا محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھا کہ تو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس حور نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس نے ابھی آپ کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے پیدا ہونے سے بھی 1000 سال پہلے میرا نکاح آپ کے داماد علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا ٹھیک ہے جا تو بھی میرے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محل میں چلی جا۔ فرمایا وہ چاروں حوریں اپنے اپنے شوہروں کے محلوں کی طرف جاتی ہیں۔ لجپال نبی جنت میں بیٹھ کر اپنے ان 4 یاروں کے محلات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان 4 یاروں کی جو زوجہ حوریں ہوگی اللہ کے محبوب ان سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں اور انہیں ان کے محلوں کی طرف بھیج بھی رہے ہیں۔ فرمایا یہ 4 یاروں کی شان، یہ 4 یاروں کا مناقب فضائل یہ ہے کہ ہر صحابی عظمت کے لحاظ سے، حرفت و مقام و بلندی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اعلیٰ و افضل ہے، چاروں شان والے ہیں، چاروں کے محلات جنت میں ہیں۔ اور اگر آج کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مانے اور باقی 3 کو نہ مانے، 2 کو مانے اگر 1 کو نہ مانے، اور یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہیں تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہیں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہیں تھے، حضرت علی کا ملا وجہ الکریم ٹھیک تھے، لہذا ہم یا علی تو کہتے ہیں پر ان 3 کو نہیں مانتے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ، وہ شخص، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ اللہ اللہ کرنے والا ہو، چاہے وہ محبت رسول کا دم بھرنے والا ہو، تو وہ بندہ بھٹکا ہوا ہے، راہ راست پر نہیں ہے۔ راہ راست پر وہی ہے جو محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا پاسبان بنے کہ محبوب نے فرمایا یہ میرے 4 یار اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور ان 4 یاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 محلات بھی جنت میں بنا رکھے ہیں، اور ہر میرے یار کے لیے اللہ نے ایک ایک حور کو بھی ظاہر فرما دیا ہے، تو وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے سماعت فرمائیے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے
اے میرے یار تجھے آج میں پیار کی بات بتاؤں. میرے یار اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو بنایا. سب نے سنا ہے کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا ہوگا؟ تو محبوب نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں محمد کے نور کو بنایا ہے. یہاں پر بھی صدیق سے لجپال نبی فرما رہے ہیں میرے یار سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو بنایا اور اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا, اپنے رحمت میں رکھا, اور میں اللہ کی رحمت میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر رہا تھا. فرمایا محبوب علیہ السلام نے اس وقت میرے جو ہے وہ جسم سے جو ہے وہ پسینہ نکلتا ہے, پسینہ ظاہر ہوتا ہے. فرمایا اس کے 4 قطرے ظاہر ہوتے ہیں اور سب سے پہلا جو قطرہ پسینے کا اس نور محمد سے نکلتا ہے. لجپال نبی فرماتے ہیں اس سے میرے یار صدیق اللہ نے تیرے نور کو بنایا ہے. فرمایا دوسرا پسینے کا قطرہ محبوب کے نور سے, یہ محبوب فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے, اور یہ نور محمد اس وقت ہے جب نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں, نہ کوئی ملائکہ ہے نہ کوئی جو ہے جن و بشر ہے, نہ کوئی انسان ہے, نبی پیغمبر رسول کچھ بھی نہیں, لو قلم کرسی کچھ بھی نہیں, جنت جہنم کچھ بھی نہیں, عرش معلا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. خدا تو خدا تھا, خدا تو موجود تھا. اس خدا نے نور محمد کو بنایا, اس نور محمد کو اپنے رحمت میں رکھا. اب اس رحمت کے وجہ سے فرمایا محبوب نے میرے نور محمد سے پسینہ ظاہر ہوتا ہے, اس کے 4 قطرے بنتے ہیں. ایک قطرے سے فرمایا صدیق اللہ تجھے بناتا ہے, میرے پسینے کے دوسرے قطرے سے جو نور محمد پر ظاہر ہوا ہے فرمایا اس قطرے سے اللہ نے عمر کے نور کو بنایا ہے. فرمایا تیسرے نور کے قطرے سے اللہ نے میرے عثمان کو پیدا فرمایا ہے. فرمایا چوتھے اس نور کے اوپر آنے والے پسینے کے قطرے سے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو بنایا. گویا کہ یہ چاروں نور محبوب علیہ السلام کے نور کی برکت سے بنے ہیں. محبوب علیہ السلام کے نور مبارک کے اوپر جو پسینہ آتا ہے ان کے اوپر جو قطرے ظاہر ہوتے ہیں یہ چاروں یار وہاں سے بنائے جاتے ہیں. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 4 ایک ہی جگہ سے ایک ہی نور محمد سے ظاہر ہوتے ہیں. تو ان چاروں کا مقام اعلیٰ والا ہے. تو جو بندہ ان چاروں کو مانے گا وہی بندہ ٹھیک ہے. جو ان چاروں میں سے 3 کو مانے, 1 کو نہ مانے, 2 کو مانے, 2 کو مانے, 2 کو نہ مانے, تو وہ بندہ بھٹکا ہوا ہے, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ایمان کے اوپر شک ہے. آگے آئیے, حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ملتا ہے محبوب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ میرے 4 یاروں کی محبت کو اللہ نے تم پر ایسے فرض کر دیا ہے جیسے روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں. ایسے ہی میرے یہ 4 یاروں کی محبت اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے. جو بندہ ان 4 میں سے نماز کا انکار کر دے, دار اسلام سے گیا,
نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکاری ہے، زکات لاکھوں نکالے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پڑھتا ہے، زکات اس کے اوپر فرض ہے، زکات نہیں دیتا، کہتا یہ ٹیکس ہے، کہتا یہ میرا پیسہ ہے، میں کیوں یہاں سے نکالوں، میں نہیں دیتا۔ گویا کہ ان کا اس کا نمازیں پڑھنا، اس کا چاہے وہ فرض نمازی ہو، چاہے وہ اشراق چاشت اوابین ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ بندہ نوافل کی صورت میں جتنے نفل ادا کرتا رہے، قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ فرمایا نماز بھی پڑھنی ہوگی، زکات فرض ہوگی تو زکات بھی دینی ہوگی۔ جب سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ تیری زندگی میں آئے گا تو اس کے روزے بھی فرض ہوں گے، وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ اگر استطاعت ہوگی اللہ مال دے گا، حج تیرے اوپر فرض ہوگا، اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا ہوگا، تو تو ٹھیک ہے، ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ اگر ان چاروں کو چھوڑ دیتا ہے، دو کو اپناتا ہے، دو کو نہیں اپناتا، تین کو اپناتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا باقی خلاف ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اس طرح علی کی محبت کرنے والا تینوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی عبادت، اس کا بھی جو ہے یہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ صرف علی کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی، باقی تین کی محبت بھی ضروری ہوگی۔ اب آئیے آگے سن لیجئے، محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ روح پھونکی اور حکم فرمایا ملائکہ کو، فسجد الملائکہ، کہ اے ملائکہ اس کو سجدہ کرو، کلہم اجمعین، سارے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، الا ابلیس، ابلیس اکڑ کر رہ جاتا ہے، نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو زندیق ہے، تو مردود ہے، تو لعین ہے، تو بدبخت ہے، لہذا تو مردود ہے، قیامت تک تو ہے جو مرضی کرتا رہے، لیکن قیامت والے دن تجھے جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، تیرے لیے کوئی بخشش کی راہ نہیں، سب ختم۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے نظر اٹھائی، دیکھا سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے ہیں، پھر سارے کے سارے فرشتے تعظیماً حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ سارے مجھے انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے، تعظیم بھی کی ہے، پر پاری تعالیٰ یہ سارے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ تعظیماً کھڑے ہیں سارے کے سارے میرے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے آدم، کیونکہ میں نے اپنے محبوب محمد کا نور تیری پشت میں رکھا ہے، دراصل انہوں نے سجدہ بھی تعظیم بھی اسے کیا ہے، اور آپ بھی جو تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ اس محمد کی تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اس محمد کا نور مجھے بھی تو دکھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے آدم اپنی شہادت والی انگلی میں دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ایسے اپنی شہادت والی انگلی کے ناخن میں دیکھتے ہیں تو نور محمدی ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی اس نور محمدی کی چمک سے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری انگلی، اس کے ناخن سے بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ تیسری انگلی میں بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے، چوتھی انگلی میں بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس پانچویں انگوٹھے میں بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالی یہ نور تو نور محمدی ہے، اور اس کے چمکنے کے بعد چمکنے والا نور یہ ہے، باری تعالی یہ نور
کس کا ہے، اس کے بعد یہ نور کس کا ہے، اس کے بعد یہ نور کس کا ہے، میرے انگوٹھے میں جو نور چمکا ہے باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے جیسے پوچھا اللہ نے فرمایا اے میرے آدم شہادت والی انگلی میں میرے محمد کا نور ہے، اور میرے محمد کے نور کی برکت سے میرے محبوب کے یار صدیق کا نور دوسری انگلی میں ظاہر ہوا، اور فرمایا اس کے بعد میرے محبوب کے نور کی برکت سے میرے محبوب کے عمر کا نور اس تیسری انگلی میں ظاہر ہوا ہے۔ فرمایا میرے محبوب محمد کے نور کی برکت کی وجہ سے یہ چوتھی انگلی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا انگوٹھے میں بھی نور جو ظاہر ہوا ہے یہ میرے محبوب محمد کی برکت کی وجہ سے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ظاہر ہوا، اور فرمایا یہ پانچوں نور حضرت آدم علیہ السلام کی ان انگلیوں کے ان ناخنوں میں رہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، دیکھتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کم و بیش جتنا عرصہ جنت میں گزارا یہ پانچوں نور پانچوں انگلیوں میں ظاہر رہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نور محبوب کے نور کے ساتھ بھی چاروں یاروں کے تھے، آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں بھی محبوب کے نور کے ساتھ ان چار یاروں کے نور موجود ہیں۔ فرمایا پھر آدم علیہ السلام نے جب اس درخت ممنوعہ کا پھل کھایا جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے آدم اب جنت میں نہیں، اب آپ کو زمین پر جانا ہوگا، تو اس وقت فرمایا ان پانچوں ناخنوں سے نور جو ہے واپس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی شان عظمت کے ساتھ ساتھ ان چار یاروں کا مقام مرتبہ اور ان کے چاروں یاروں کی محبت سرکار کے ساتھ وہ اس وقت بھی تھی جب کوئی نہیں تھا۔ ان چار یاروں کی محبت اس وقت بھی تھی جب کوئی نہیں تھا، اور ان چار یاروں کی محبت اس وقت بھی تھی جب جو ہے وہ لوگ دشمن تھے۔ یہ چار یار محبوب کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے۔